الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون إليه حب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد مقامات پر، متعدد جگہوں پر اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور سے محبت کا اعلان فرمایا. یہ بھی ایک عجیب سلسلہ ہے، ایک عجیب بات ہے. حکم تو اللہ کا ہے، لیکن اس حکم کو سمجھانے والی، بتانے والی جو ذات ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور حضور کے ذریعے سے اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کے نبی سے محبت بہت ضروری ہے. یہاں روحانیت کے میدان میں جو فیض چلتا ہے یہ محبتوں کی بنیاد پر چلتا ہے. مثال کے طور پر آپ سمجھیں اسے، ایک نلکا ہے جس میں پانی آ رہا ہے. اب جو برتن رکھا ہوا ہے اس برتن میں نجاست ہے، غلاظت ہے، ناپاکی ہے، پلیدی ہے. آنے والا پانی بھی پاک ہے، نلکا بھی پاک ہے،
لیکن جو برتن ہمارے پاس ہے اس برتن میں کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت نجاست پڑی ہوئی ہے. اب پاک پانی نجس برتن میں گرنے کی وجہ سے وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہتا. برتن بھی پاک ہے، جس نلکے سے پانی آ رہا ہے وہ بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے. اب پانی آئے برتن میں پڑے تو پھر وہ پانی بھی پاک، برتن بھی پاک، نل بھی پاک. اب اس کا استعمال صحیح، جائز اور عقل بھی اسے تسلیم کرتی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض اور امتی کے سینے کی یہی مثال ہے. حقیقت میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پھر حضور علیہ السلام کا فیض جو جاری ہوگا، ہر امتی کے قلب پر حضور کا فیض جاری ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ بعض اولیاء اللہ کے دلوں پر حضور کی محبت آئی، بعضوں پر نہیں آئی، ایسا ہرگز نہیں ہے. جمیع خلق، تمام انسانوں کے دلوں پر اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان نبوت چلتا ہے. ہوا چل رہی، یہ پنکھا چل رہا ہے، اس سے ہوا ہے. مسجد میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں کو ہوا پہنچ رہی ہے. ایسا نہیں کہ ایک آدمی کو ہوا پہنچ رہی ہے دوسرے کو نہیں پہنچ رہی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کا جو فیض ہے امتی کے حق میں اس ہوا کی طرح ہے. ہوا پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیض ہر امتی کے قلب پر جاری ہے. جب حضور کا فیض ہر امتی کے دل پر جاری ہے تو پھر ان میں سے بعض سینے ابو بکر صدیق بنتے ہیں، بعض ابو جہل بنتے ہیں. کیوں اس طرح؟ جب ہوا چل رہی ہے، ساروں کے قلوب تک پہنچ رہی ہے، برسات ہو رہی ہے، ساری زمین پر برس رہی ہے، لیکن زمین کے کچھ حصے اس سے مستفید ہو رہے ہیں، زمین کے کچھ حصے اسے یوں دھکیلتے رہے، ان کا اثر نہیں ہو رہا، تو پھر اس میں جو فالٹ ہے یہ زمین کا. بالکل اسی طرح ہمارے سینوں کی مثال ہے. نبی علیہ السلام کا جو فیض ہے یہ ایسا عنوان ہے علماء کی علمی محفلوں میں بتانے کا عنوان، لیکن میں امید سے میں آپ حضرات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہمارے دل جاگ اٹھے، کم از کم تھوڑا تو بھی اثر ہو ہمارے دلوں پر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض جاری ہوتا ہے یہ ہر امتی کے دل پر، ہر امتی کے قلب پر برابر جاری ہوتا ہے. لیکن بعض سینے اسے قبول نہیں کرتے، ریجیکٹ کر دیتے ہیں. وجہ کیا؟ وجہ ہے کہ دلوں میں کافی ایک جگہ حضور علیہ السلام سے محبت جو ہونی چاہیے وہ نہیں ہوتی. اب آؤ میں اس کی مثالیں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی کا فیض جاری ہوا تو اجمیر میں سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، حضور کا فیض جاری ہوا تو شیخ عبد القادر جیلانی بنے. میں اس امت کے اولیاء سے لے کر چل رہا ہوں آپ کو اوپر تک. پھر اس امت کا فیض جاری ہوا حضرت داتا علی حجویری بنے. پھر اس امت کا فیض جاری ہوا صاحب کشف المحجوب بنے، امام غزالی بنے، امام رازی بنے.
کتنے اولیاء کے نام میں گناتے چلوں، یہ سلسلہ چلا ہے اوپر تک، نبی علیہ السلام کے قلب مبارک سے صحابہ کو، صحابہ سے تابعین کو، تابعین سے تبع تابعین کو، اور یہ جو سلسلہ ہے قیامت تک چلتا رہے گا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جس دل کے اندر حضور کی محبت میں کمی یا پھر نہیں ہے تو پھر وہ دل محروم ہو جاتے ہیں۔ میں اور مثال حالات حاضرہ میں سمجھنے کی، تاکہ ایک جگہ گھر کو دیکھے تو ایک مثال سمجھ میں آ جاتے ہیں۔ ایک جگہ سیریل چٹان ڈال تھے، میں بھی کھڑا تھا ہوں، کتنے کے لیٹر زبردست سلک رہی، اور اس میں سے بیچ بیچ میں کہا کہ ایک دو چھوٹا ہلکا بجرا ہے، ٹمٹما کوسا کی سلک رہا۔ میں ان کو پوچھا سیریل چھٹا والے کو، ایک ہی چکلین میں پورے سیریل چھٹا ہی، پورے بلپا ہی پورے جل رہی، لیکن بیچ بیچ میں ایک دو کام کی نہیں جل رہی، نہ کیوں ہے، کیوں ہے کرنٹ پاس ہو رہا نہیں کیا؟ انہوں نے بولے حضرت کرنٹ پاس ہو رہا ہے، شروع کے لائٹ کو کتنا کرنٹ پاس ہو رہا ہے، آخر میں جو بلب ہے اسے بھی وقتا کرنٹ پاس ہو رہا ہے۔ میں بولا پھر انہیں سلگ رہا، انہیں بیچ میں والا کی نہیں سلگ رہا؟ انہیں بات بتائے، وہ مثال مجھے یاد آ گئی، تو انہوں نے بولا حضرت کرنٹ ہم کو پہنچ رہا ہے، لیکن یہ جو بلب ہے نا، اس کی کمزوری، اس کی خطا، اس کے اندر کرنٹ کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے انہیں مکمل روشنی نہیں پہنچا سک رہا ہے۔ اس امت کے جو اولیاء، چند نام جو میں گنایا، اس طرح آج بھی بہت بڑے بڑے مشائخ اولیاء اللہ ہیں، یہ اس امت کے وہ بلب ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ان کے قلب پر جاری ہے، اور ان کے دلوں کا جو نور ہے اس امت کو پہنچ رہا ہے۔ اور ہماری مثال کیا، وہ جو بلب یا تو بجھ گئے یا تو پھر ٹمٹمانے، ہماری مثال اس کی وجہ دو ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ گناہوں کی شدت سے ہمارے اندر کا جو مادہ ہے کرنٹ قبول کرنے کا، یہ صلاحیت ختم ہو گئی۔ گناہ کرتے 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 ہمارے دلوں کے اندر اتنی سختی آ گئی، ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار۔ ایک پتھروں کی قسمیں بتائی، ان میں سے ایک قسم وہ ہے پتھر، دلوں کی قسم بتائی، یہ قسم وہ ہے دلوں کی جو پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، گویا کہ پتھر ہے ان کے دل۔ اب بتائیے پتھروں کے اندر کیا روشنی قبول کرنے کی صلاحیت ہے؟ اس طرح گناہ کرتے 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 گناہوں کی نحوست نے ہمارے دلوں کا بدحال کر کے رکھ دیا، برا حال کر کے رکھ دیا ہے۔ اب ہمارے دل اثر قبول نہیں کر رہے۔ ایک جملہ ہمارے مشائخ اس وقت بار بار سمجھا رہے ہیں۔ مجھے شروع میں جب جملہ سوچا، جب سنیا تو مجھے ایسا لگا اللہ شاید یہ وقت اب بھی بہت دور ہے۔ بعض مشائخ کے دل اللہ تعالیٰ امت کے حالات ان کے دلوں پر کھول دیتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگان دین ہیں، ان میں سے بعضوں کے دلوں کو اللہ امت کے لیے کھول دیتے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرکز نظام الدین میں دعا کرتے تھے، دو دعائیں کرتے تھے، اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا دے، ایک دعا یہ تھی، اور ایک دعا کرتے تھے اللہ ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام اور ایمان کو داخل فرما۔ اولیاء اللہ کی کتنی کی قسمیں رہتی ہیں، غوث، قطب، ابدال، مجدد۔ ہر ولی کے دل پر
اللہ کی صفات کا نور برستا ہے۔ پورے زمانے میں بہت مخصوص اولیاء اللہ ایسے ہوتے ہیں جن پر اللہ کی اسم ذات کی تجلی ہوتی ہے۔ جس وقت حضرت جی مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرکز باحیات تھے، اس وقت کے پورے اکابر کا اتفاق تھا حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں، ان کے دل پر اللہ کی اسم ذات کی تجلی ہوتی ہے، اور یہ مقام ایسے ہی نہیں مل جاتا، یہ چیز ایسے ہی نہیں مل جاتی، اسے اپنے آپ کو جلا کر خاک کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو راکھ کر دینا پڑتا ہے، اپنے آپ کو مٹی میں ملا دینا پڑتا ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا ایک اور شعر میں، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، یہ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر، مراقبہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات سے لقاء ہو رہا ہے۔ حضرت مجدد ثانی نے فرمایا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے جینا، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا، تو اپنے آپ کو خاک میں ملانا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، مٹی کی صفت تواضع ہے، تکبر چھوڑ کر آدمی اپنے آپ کو تواضع کے سانچے میں جب ڈھالتا ہے تو پھر اللہ کو یہی ادائیں پسند آتی ہیں۔ تو اس طرح اولیاء اللہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں سے مخصوص اولیاء اللہ پر اللہ کی اسم ذات کی تجلی ہوتی ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بزرگ ہیں کہ اس وقت ان کے قلب پر اللہ کی اسم ذات کی تجلی ہوتی ہے، اور یہ وہ مشائخ ہیں ان کے دلوں کے اندر امت کا درد ہوتا ہے، امت کی محبت بھی ہوتی ہے، جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا درد بھی تھا، امت سے محبت بھی تھی۔ اب وہ اولیاء اللہ پر اللہ تبارک و تعالی امت کے احوال منکشف فرماتے ہیں، امت کے احوال کھولتے ہیں۔ اس وقت جو مشائخ تھے، کسی نے پوچھا حضرت آپ بارہا یہ دعا فرماتے ہیں اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا دے، یہ جو دعا ہے، اور ایک دعا اللہ اس ملک کے اندر، پورے عالم کے اندر، ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام اور ایمان کو داخل فرما۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وقت کا انتظار کرو، جب وقت آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میری دعا کے یہ جملے تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر فرما دیں گے۔ حضرت سے فرمایا اسی ملک کے اندر، الحمدللہ اسی ملک کے اندر، اسی زمین ہند پر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ان دعائیہ جملوں کی آپ کے سامنے شرح فرما دیں گے۔ لہذا اللہ باطل کو باطل سے ٹکرا دے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو باطل طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر کھڑی نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر تفریق پیدا ہوگی، سیاست کے نام پر، بدیوں کے نام پر، مختلف فلاں کے نام پر ان کے اندر آپس میں تفریق پیدا ہوگی، یا آپس میں لڑ پڑیں گے، پھر ادھر بھی باطل ہوگا ادھر بھی باطل ہوگا، ادھر بھی ظالم ہوگا ادھر بھی ظالم ہوگا، ادھر بھی ناحق ہوگا ادھر بھی ناحق ہوگا، باطل آپس میں باطل سے ٹکرائے گا، ٹکرا کر خود کمزور ہو جائے گا۔ جب باطل باطل سے ٹکرا کر کمزور ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت پر وہ احوال لے کر آئیں گے، ہر کچے پکے گھر کے اندر اسلام اور ایمان داخل ہو کر رہے گا۔ یہ اس دور کی بات ہے، اس زمانے کی بات ہے جس زمانے میں سرزمین ہندوستان پر آج کے جتنے حالات نہیں تھے، اس دور کی بات ہے۔ لیکن آج حالات بہت سنگین ہیں، بظاہر نقشہ ایسے ہی لگ رہا ہے۔ اب تاتاریوں کی فتنے کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، تاتاری کعبۃ اللہ کو توڑنے
توڑنے کے لیے آئے تھے، مسلمانوں کی خون کی ہولی کھیل دیے، انہوں نے مسلمانوں کو مولی گاجر کی طرح کاٹ دیا۔ مسلمان بھی بے راہ روش پر تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے مسلمانوں کی زندگیاں ہٹی اور کٹی ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاتاریوں کو مسلط فرما دیا، ان تاتاریوں نے مسلمانوں کے مساجد، مدارس، علماء، عوام سب کو مولی گاجر کی طرح کاٹ کاٹ کر پھینک دیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کے اندر آپس میں تفریق پیدا کر کے پھر انہی کے اندر سے عہد ایمان کھڑا کر دیے۔ منگولوں کا بھی جو دور تھا، منگول بھی بڑی زبردست قوم تھی، بڑی جنگجو قوم تھی۔ منگول جب کالے کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو تاتاری آگے آئے، آ کر کہا جو کعبۃ اللہ کی طرف آگے بڑھے گا اس کا سر قلم کر دیں گے۔ جب تاتاری آگے سامنے کھڑے ہوئے تو منگولوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ علامہ اقبال نے فرمایا ہے ایا یورش تاتار کے فسانے سے قصبہ مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے۔ یہ وہی دور شروع ہوا ہے۔ RSS کی اجتماعیت، ان کا اتحاد، ان کے صفوں کے اندر خونی ہولیاں کھیلنے کا جو مزاج ہے یہ چل رہا ہے اور بھی کچھ دیر تک چلے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کی صفوں میں سے تازہ دم ایمان والے نکال کر کھڑا کر دیں گے۔ جو مسلمانوں کو ختم کرنے کی سوچ رہے ہیں، مسلمانوں کی بقا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، جو مساجد کو توڑنے کی بات کر رہے ہیں مساجد کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اس ملک کے اندر اسلام کا بول بالا ہوگا۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے جو دعا فرمائی تھی، اللہ کچے پکے گھر کے اندر اسلام اور ایمان کو داخل فرما، وہ وقت قریب ہے لیکن اس سے پہلے امت پر اور آزمائشیں ہوں گی۔ اب اس زمانے کے جو ہمارے مشائخ ہیں، ہمارے مشائخ نے فرمایا لوگوں چھٹائی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ حضرت جی مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وقت کا انتظار کرو، میری دعا کے جو جملے ہیں یہ آپ کو اس وقت سمجھا دیں گے، یہ وہ وقت آ چکا۔ حضرت جی نے دعا فرمائی تھی اور یہ بھی فرمایا تھا وقت کا انتظار کرو۔ اب اس وقت جو مشائخ ہے جو اللہ سے لگے ہوئے جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہے، اب وہ فرماتے ہیں کہ چھٹائی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اب کون منافق، کون مسلمان، کس کے دل کے اندر کفر ہے، کس کے دل کے اندر ایمان ہے، کس کی کیا کیفیت ہے، کس کی کیا حالت ہے، یہ بالکل چھٹائی کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اب ہمیں مساجد میں دل نہیں لگتا، نمازوں میں دل نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت سے دل نہیں لگتا، اچھے اور نیک کاموں پر دل نہیں لگتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ یہ دور چل رہا ہے۔ مسلمانوں، اگر آپ اپنے ایمان کی بقا چاہتے ہو، اپنے آپ کی حفاظت چاہتے ہو تو پھر اللہ کے مخلص بن جاؤ، اللہ کے اخلاص والے بن جاؤ۔ اگر ایسا نہیں کرتے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، اگر تم نہیں کھڑے ہوتے تو پھر اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اکھاڑ کر باہر پھینکیں گے، پھر تمہاری جگہ وہ قوم کھڑا کر دیں گے جو تازہ دم ہوگی، جو ایمان والے ہوں گے، پھر وہ ایمان کی حفاظت کریں گے، اسلام کی حفاظت کریں گے، اپنی زندگیوں میں بھی ایمان چھلکے گا اور اپنے مساجد، مدارس اور یہ ساری چیزوں کی بقا کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم سے، اس طبقے سے لے۔ اب ہمارے مشائخ میں سے بعضوں نے 50 سال پہلے جو جملے کہہ دیے تھے، انہی جملوں کی تشریحات و توضیحات اب اس زمانے کے اندر ہمارے اس وقت کے بعض مشائخ بزرگان دین کی زبانی ہو رہی ہے اور حالات بھی ایسے ہی نظر آ رہی ہیں۔ پچھلے بار ہندوستان کے اندر ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر دیا تھا جس کا نام کملیش تیواری۔ اس وقت ایک بہت بڑا مظاہرہ ہوا تھا، بہت بہترین حالات لگ رہے تھے امت مسلمہ کے۔
علماء کی ایک آواز پر امت مسلمہ کا ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، جمع غفیر تھا۔ اسی سرزمین کرناٹک کا اسی موقع پر جب کملیش تیواری کا مسئلہ کھڑا، اس نے رسول اللہ کی شان اقدس میں گستاخی کر دی، تو اسی موقع پر شہر بنگلور کے اندر ایک اجلاس ہوا، اس کے رد میں اس وقت ایک بہت بڑے پیر طریقت شیخ کامل اپنی کار نکالے، جلسے میں چلنے کی تیاری کر دی۔ شاگردوں نے کہا حضرت آپ کو تو دعوت نہیں دی گئی ہے۔ انہوں نے بڑا عجیب جملہ فرمایا، حضرت نے بڑا پیارا جملہ فرمایا، اس جلسے میں دعوت کی کیا ضرورت ہے، یہاں تو رسول اللہ کی محبت دعوت دے رہی ہے۔ کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام کی محبت دعوت دے رہی ہے۔ پچھلے جمعہ آپ حضرات کے سامنے بہت التماس کر کے میں نے یہ جملہ کہا تھا، صرف مسجد ٹیپو کے لوگ بھی جمع ہو جائے کافی ہیں، لیکن افسوس مجھے اب یہ جو جملے ہمارے بزرگوں کے، اب اس کی وضاحت ہو رہی ہے، کہیں نہ کہیں نبی علیہ السلام سے جو محبت ہونا چاہیے تھا، محبت کا جو تقاضا تھا، یہ اب ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ کیا حضور کی محبت دعوت نہیں دے رہی تھی؟ کیا ہمارے ایمان، ہمارے دل مر گئے تھے؟ ہر مسجد کے اندر علماء کی طرف سے چیخ چیخ کر بتایا گیا تھا، لیکن ایسے حالات بہت سارے مساجد کے ذمہ داروں نے اتنا افسوس کیا کہ ہماری قوم کو ہو کیا گیا ہے۔ میں اس کے ضمن میں ایک بات بتا دیتا ہوں۔ پچھلے 15 دن پہلے ایگزیبیشن میں عمران پرتاپگڑھی نام ایک شاعر آیا تھا، ایک مشاعرہ تھا، ایک شاعر آیا تھا۔ لگ بھگ ہمارے اس شہر چامراج نگر سے 200 سے 250 کے درمیان نوجوان اور دیگر طبقہ وہاں پہنچا ہے۔ کیا میرے نبی کی شان آپ کو سمجھ میں نہیں آئی؟ کیا ایمان اتنا دھندلا کپڑے کی طرح ہو گئے؟ کیا ہمارے کاروبار نبی علیہ السلام کی محبت پر زیادہ ہو گئے؟ افسوس ہے، صد افسوس ہے۔ کون سا ایسا کام ہے جو نبی علیہ السلام کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے؟ ہم جو دین کے کام کر رہے ہیں یہ رسول اللہ کے کام ہے۔ جب ابھی حضور سے محبت ہی نہیں ہے تو پھر یہ بات اچھی طرح یاد رکھو، ہمارے دلوں پر حضور کا فیض اس طرح جاری نہیں ہوگا جیسا ہونا چاہیے۔ آج ہمارے دل کھوٹے کیوں ہی معلوم؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے۔ ایک حدیث ہے جو میں نے شروع میں پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میں سے سب کچھ اس کے والدین، اس کے بیوی بچے اور اس کے اپنے آپ سے بھی زیادہ وہ حضور سے محبت نہ کرتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نبوت میں آتے ہوئے عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ کوئی فرما رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کتنی محبت کرتے ہو؟ یا رسول اللہ میں بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ پوچھا کتنی محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا بہت محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا عمر کیا اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ نہیں، میری اپنی جان مجھے بہت پیاری ہے، میں اپنی جان سے بڑھ کر لیکن اس سے بہت بڑا محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی ہے۔ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت میری ہو۔ یہ جملہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ حضرت عمر نے فرمایا رسول اللہ اب میں اپنے نفس اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سارے صحابہ کی کیٹیگری ایسی ہی تھی، اپنی جان سے زیادہ محبت، اپنی اولاد سے زیادہ محبت۔
اب حضور کا مسئلہ تو چھوڑو، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں۔ جب یہ لکھ دیا گیا بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد کوئی ہستی ہے تو رسول اللہ کی ہستی ہے۔ تاریخ میں ایک واقعہ لکھا، میں بات بتا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ جب اپنے بچوں کو گروی رکھے، رگدل کو واپس پلٹ کو عالم تھے۔ آج جو منڈیا ڈسٹرکٹ ہے نا، وہ ٹپا منڈیا کا تو نام نہیں تھا، لیکن آج جو منڈیا ڈسٹرکٹ ہے یہ پورا ایریا غیر خور اور کافر ہے نا، ان کی عورتیں، ان کے مرد حضرات گھروں سے باہر نکل کر آئے۔ اگر ان کا سلطان، چھوٹے سلطان کہاں ہیں؟ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس دیش کے واسطے میں نے اپنی اولاد کو گروی رکھ دیا انگریز کے پاس۔ غیر قوموں کے جو عورتیں تھیں، ان کے رونے کی آوازیں بلند ہو گئی، سلطان کیا آپ نے ہمیں غیر سمجھ لیا؟ کیا آپ نے ہمیں اپنا نہیں سمجھا؟ ایک بات بتا دیتے، ہم سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا دیتے۔ کیا چھوٹے سلطان کی قیمت اتنی ہے ہماری نظروں میں؟ اس کے بعد اسی دن شام ڈھلنے تک، شام ڈھلنے سے پہلے پہلے تک سونے اور چاندی کا ڈھیر لگا دیا۔ ہر عورت اپنا زیور نکال کر لائی، سلطان لیجیے اسے، لے جا کر چھوٹے سلطان کو بلا لے کو، کسی بھی حال میں انگریز کے پاس ہم آپ کے بچے کو، چھوٹے سلطان کو گروی دیکھنا نہیں چاہتے۔ ماحول تھا۔ پھر اگر ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ نے گئے، جتنا معاہدہ ہوا تھا دے کر واپس بچوں کو لے کر آئے۔ اللہ کے ولی کی ایک محبت، اپنے گھروں کے سونے اور چاندی کو لا کر ڈھیر لگا دیا۔ جس کی محبت کرنے والے کا یہ عالم ہے، پھر اس کا کیا عالم؟ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ وہ پیغمبر کا حسن کیا، اس کا جمال کیا، پیغمبر کی ادائیں کیا، رسول اللہ کا کردار کیا، حضور کی سیرت کیا، نبی کی سنت کیا۔ اب اس پر صحابہ گرویدہ نہیں ہوتے، پھر اور کیا ہوتا؟ نبی کے اشارے پر چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ جبل ابی قبیس پر میرے پیغمبر کھڑے ہو کر انگلی اٹھا کر کہتے ہیں تو ٹکڑے ہو جا، چاند ٹکڑے ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے اقتربت الساعة وانشق القمر۔ اور بھی بہت مثالیں ہیں سیرت و سنت کے اندر، وقت نہیں ہے۔ وہ بے جان چیزیں نبی کے اشارے پر دو ٹکڑے ہونے کے لیے تیار، ڈوبتا ہوا سورج جس کے اندر جان نہیں ہے، وہ اشرف المخلوقات میں سے نہیں ہے، نبی کے اشارے سے واپس پلٹا رہا ہے۔ بے جان کنکریاں نبی کی مٹھی میں کلمہ پڑھ رہی ہے، مردہ وہ نبی کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے۔ میں اور آپ حضور کے امتی ہیں، نبی کے امتی ہونے کا دعویٰ ہے، حضور کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں، پر ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے ثابت کر دیا جو ہوگا سو ہوگا، ہماری بے حیثیت نہیں جگہ۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ آج جس مجلس میں بیٹھے ہیں، توبہ کر کے اٹھو، توبہ کر کے اٹھو، اور ایک اور اللہ سے، یا اللہ کہیں نہ کہیں جو خامی ہو گئی، غلطیاں ہو گئی، اللہ تو معاف فرما دے، تو درگزر فرما دے، حقیقی معنوں میں سچی محبت نصیب فرما۔ اب ہماری مثال تو یہاں سے اتنا بات کٹ ہوئی تھی، ہماری مثال وہ پورے سیریل سیٹ کی لڑی میں جس طرح ایک یا دو لائٹ یا تو بجھ گئے ہیں یا تو ٹمٹما رہے ہیں، یہ میری اور آپ کی مثال ہے۔ آج کیوں ہو رہا ہے؟ کرنٹ تو پاس ہو رہا ہے،
نبی علیہ السلام کے توجہات امت پر ہیں، لیکن ہمارے سینے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دنیا کی محبتوں نے ہمیں اللہ اور اس کے نبی کی محبت سے غافل کر دیا۔ ایمان اور بزدلی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ جو مومن ہوگا وہ بزدل نہیں ہوگا۔ اب ہمارے دلوں کا جو حال ہے نا، اسے ہمیں ٹٹولنا بیٹھ کر، اور اس وقت دلوں پر کفر کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ دجال کے تصرفات کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت مسلمانوں اپنے دلوں کی حفاظت کر لو۔ ایمان کا جو نور کام کی ایک جگہ چراغ کی طرح سے ہی ٹمٹما رہا ہے، اس کی حفاظت کر لو۔ یہ سنگ ہو گیا تو پھر بغیر کلمے کے دنیا سے جانا پڑتا ہے۔ اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو۔ اس کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ اللہ اور اس کے نبی کی محبت مانگو۔ جب محبت آتی نا تو پھر سارے کام آسان ہو جاتے ہیں۔ محبت ہی ہے رات میں تہجد میں اٹھا دیتی ہے۔ انشاءاللہ اسی عنوان پر اگلے جمعہ گفتگو ہوگی۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ مجھے اور آپ کو، اللہ پوری امت مسلمہ کو کہنے سننے سے عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔